السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو اللہ کی بے شمار رحمتوں کا خزانہ تھا، ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اس پہلے عشرے کی قدر کی؟ کیا ہم نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے منور کیا؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیاوی مصروفیات میں ہی الجھے رہے؟ اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئی، اگر ہماری عبادات میں کمی رہی، اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہ بہے تو افسوس کا مقام تو ہے۔ لیکن آپ مایوس نہ ہوں، ہم اب رمضان کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بھائیو، یہ وقت اپنے رب کو منانے کا وقت ہے، یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیے ہوں؟ کس کا دامن خطاؤں سے پاک ہے؟ تو آئیے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اس سے مغفرت مانگیں، اسے راضی کر لیں، اسے اپنا بنا لیں۔ میرے بھائیوں، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی نیکی، ہر لمحہ برکت اور ہر رات مغفرت کی خوشخبری لے کر آتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر توبہ کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے دروازے کھلے رہتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، بخشش کی گھڑیاں باہیں پھیلائے کھڑی ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ یہ وہ دن اور راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، اور وہ پیارا رب یوں کہتا ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ میرے پیارو، یہ وہ عشرہ ہے جس میں ایک آنسو بھی جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں ایک سجدہ بھی پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں ایک لمحہ بھی سچی توبہ کے ساتھ، ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ بھی سچی توبہ کے ساتھ گزار لیا جائے تو ہمیشہ کے لیے بخشش لکھ دی جاتی ہے۔ معزز سامعین، اللہ کی محبت وہ سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ میرے پیارو، ذرا سوچو، اللہ کی محبت کتنی بے مثال ہے۔ ہم نے کتنا کچھ کیا، نافرمانیاں، لاپرواہیاں اور دن رات گناہ، مگر پھر بھی اس نے ہمیں اپنی محبت میں لپیٹے رکھا۔ ہم نے بار بار نمازیں چھوڑی، اس کی یاد سے غافل رہے، مگر پھر بھی اس نے ہمیں صحت کے ساتھ رکھا۔ یہی نہیں بلکہ عزت دی، زندگی دی۔ ہم نے کتنی بار دنیا کے پیچھے بھاگ کر اس کے احکامات کو بھلا دیا، مگر اس نے پھر بھی ہمیں رمضان کی شکل میں پلٹنے کا موقع دیا، توبہ کرنے کا موقع دیا۔ یہ اللہ کی وہ محبت ہے جو فرعون جیسے ظالم کو بھی آخری سانس تک توبہ کا موقع دیتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، پیارے اللہ کی محبت وہ محبت ہے جس کی مثال کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی بہن، کوئی دوست، بلکہ دنیاوی کوئی رشتہ دے ہی نہیں سکتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مبارک رمضان کا یہ عشرہ ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے اٹھو اٹھو، پلٹ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی کی گھڑیاں آ پہنچی ہیں، بخشش تمہاری منتظر ہے۔ لیکن ہم اب بھی دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ دن بھر دنیا کے کام اور رات موبائل، سوشل میڈیا اور غفلت کی نظر۔ ہم خود کو تسلی دیتے ہیں، بس کل، انشاءاللہ کل سے توبہ کر لیں گے۔ لیکن اے میرے بھائی، اے میری بہن، کل کی کیا گارنٹی ہے؟ کتنے لوگ ایسے تھے جو کل کرتے کرتے قبر کی مٹی کی تلے جا چکے؟ کتنے عزیز، کتنے دوست، کتنے رشتہ دار جو ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔
اے میرے بھائیوں، رمضان کا یہ عشرہ ہمیں بلا رہا ہے، یہ عشرہ ہم سے کہہ رہا ہے آج اپنے گناہوں پر آنسو بہا لو، آج سچی توبہ کر لو، آج اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ میرے پیاروں، یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ کسی کے آنسو کو رد نہیں کرتا۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں اللہ کسی کی فریاد کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ کسی کے گناہوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ یہ وہ عشرہ ہے جب ایک دفعہ سچے دل سے یا اللہ کہہ کر روتے ہوئے سجدے میں گر جائیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے کے تمام گناہ مٹا دو۔ میرے بھائیوں، بتاؤ کیا تم اللہ کی مغفرت چاہتے ہو؟ کیا تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو؟ کیا تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ تو پھر آج ہی ابھی اسی لمحے اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے پیارے رب کو منا لو، اس کے در پر جھک جاؤ۔ یہ لمحات قیمتی ہیں، یہ گھڑیاں واپس نہیں آئیں گی، یہ راتیں وہ راتیں ہیں جن میں اللہ کہتا ہے میرے بندو آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کو اس انداز پر گزارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، توبہ کے آنسو بہائیں۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے ہوں اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدے میں گر جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں کو شمار کریں اور معافی مانگیں۔ نمبر 2، قرآن کے ساتھ اپنے دل کو جوڑیں۔ یہ وہی کلام ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ اس میں جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہو وہاں دعا مانگیں، اور جہاں عذاب کا ذکر ہو وہاں استغفار کریں۔ نمبر 3، دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ جب آپ رات کے پچھلے پہر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں تو اپنی ماں، باپ، بھائی بہن، دوست، رشتہ داروں اور پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ کوئی بھوکا ہو، کسی کی کوئی ضرورت ہو، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، اس کا سہارا بن جائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت انہی کو ڈھانپتی ہے جو دوسروں کے لیے رحمت بنتے ہیں۔ میرے پیاروں، آج فیصلہ کر لیں۔ یہ عشرہ کسی کو بخشش کی خوشخبری سناتا ہے اور کسی کے لیے افسوس کا سبب بن جاتا ہے۔ خدا را آج اپنے گناہوں کو یاد کریں، آج اپنے ماضی کو سوچیں، آج اپنی نافرمانیوں کی لسٹ بنائیں اور پھر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر کہہ دیں، یا اللہ، یا کریم آقا، ہم ہار گئے، ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کی قسم، اگر دل سے یہ دعا نکلے گی تو اس کے دروازے کھل جائیں گے، اس کی رحمت برس پڑے گی اور رمضان کی یہ راتیں ہماری زندگی کی بہترین راتیں بن جائیں گی۔ یہ موقع ہے، یہ وقت ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ دل بوجھل ہے، آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں، جیسے کوئی شکوہ اندر ہی اندر جل رہا ہو، جیسے کوئی دعا بار بار لبوں تک آ کر واپس لوٹ جاتی ہو۔ مگر سنو، ہمارا رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر ٹوٹی ہوئی امید کا سہارا ہے، وہ ہر بھیگی ہوئی آنکھ کا سکون ہے، ہر بے چین دل کی پناہ ہے۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، جب بھی رات کے سناٹے میں، سجدے کی مٹی میں، دعا کے آنسوؤں میں اپنے رب سے بات کریں تو بس ایک لمحہ میرے لیے بھی نکالیں، بس اتنا کہہ دیں، یا اللہ، اس گنہگار بندے کو معاف کر دیں، اس پر اپنی رحمت برسا دیں، اسے دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا لیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔